بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 43 سٹارٹ کر رہے ہیں، لفظ بلفظ سیکھیں گے 43واں پارٹ۔ اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا، میری کوشش ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ قرآن پاک کمپلیٹ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ آیات جو ہے پڑھ کر اپلوڈ کی جائیں ہر روز۔ بے شک ویڈیو لمبی ہوتی ہے، ہو جائے، چاہے اب 10-15 منٹ کی بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے 20-25 منٹ کی بن جائے۔ کتنے لوگ اس میری بات سے، اس فیصلے سے ایگری ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دیجئے گا۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ چھٹا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، واو زبر وا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے۔ وا حمزہ زیر ای، وا ای، لال سین زیر دس، وا ای دس، تا سین زبر تس، وا ای دس تس، قاف کھڑا زبر قا، وا ای دس تس قا۔ یہاں پر سین بریک پڑھا جاتا ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، لال میں سیٹی نہیں آئے گی، قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔ وا ای دس تس قا۔ اب قاف کے بعد جو یا ہے، اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ کھڑا زبر جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ یا کیوں نہیں پڑھا جائے گا۔ یا نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کا رسم الخط ہے، یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے، اس کو رسم الخط کہا جاتا ہے۔ یہ رسم الخط جو ہے، یہ خط رسم عثمانی میں ہے، اس کا انداز ہی ایسے ہے لکھنے کا، وہ ایسے ہی لکھا جائے گا، تو اس لیے پڑھنے میں یا پڑھا نہیں جائے گا، لکھا ضرور جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ میم واؤ پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا۔ میم کے بعد واؤ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہے لقومہ، لام زیر لی، قاف واؤ زبر قو، لقو میم زیر می، لقومی، ہا کھڑا زیر ہی، لقومہ۔ قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد واؤ لین ہے، واؤ مدہ نہیں ہے۔ واؤ مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کر کے پڑھنا، واؤ لین کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس کو لانگ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ لقومہ۔ میم کے بعد ہا ہے، کھڑا زیر ہے ہا کے نیچے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، کھڑی زیر کو۔ اب یہاں سے پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، یہ جب پریکٹس کرتا ہوں میں۔ اب اس نیکسٹ والی لائن پہ چلتے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ فا زبر فا، فا کو پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں کریں گے، اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، بغیر سیٹی کے، اس کے بغیر ہونٹ گول کیے۔ فا فا۔ قاف لام پیش قل، فقل، نون ضاد زبر مد، فقل ند، را بازر رب۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یہ جو را ہے، را کو پہلی با کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا، دوسری با کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جس با کے اوپر شد ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ عین زبر ع، صاد علی زبر صا، عصا، صاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ کاف لام زبر کل، بِعَصَاكَ، حا زبر حا، جیم زبر جا، حاجا، را زبر را، حجر۔ جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، حجر۔ ہا بریک ہے، جیم کی شکل میں ہا ہے، تو اس کو بریک پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے لیے یہ ساؤنڈ آنا لازمی ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اب اس کے بعد ہے، یہ جو چھوٹا طا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس طا کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، جب یہاں پہ رکیں گے تو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے پڑھ سکتے ہیں۔ فا نون زبر فن، فا کے بعد جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، گرا دیں گے۔ فا زبر فا، فن فا، جیم زبر جا، فن فا جا، را تا زبر رت، فن فا جا رت۔ نون ساکن کے بعد فا ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ فن فا جا رت، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ میم نون زیر من، ہا تاپش ہس، من ہس، نون زبر نا، تا الف زبر تا، من حسنتا۔ یہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو باریک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے عین شین زبر عش، را زبر را، عش را، تا زبر تا، عش را تا۔ عین کو پڑھتے ہوئے
حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین کی آواز آنی چاہیے. اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، عین کو حمزہ پڑھ جاتے ہیں. عش عش اراتا اس طریقے سے پڑھنا ہے. فجرت من حسنتا عش اراتا. نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں. عینا عین یا زبر آئی، نون دو زبر نن، عینن. عین کو پڑھتے ہوئے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. اور عین کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ نہیں ہے، یہ یا لین ہے. لین یا لین کا مطلب اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. عینا. یہاں پر آگے تو ہے چھوٹا، تو یہاں پہ اگر آپ رکنا چاہیں تو اس رکنے کی صورت میں آپ کو میں نے بار بار یہ قانون بتایا تھا کہ جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں دو زبر کے بعد الف آ جائے تو وقف کرتے ہوئے وہ الف ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے. لیکن آپ کو میں سادہ لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاسٹ میں الف ہے یہ الف پڑھا جائے گا. اصل بات کا مقصد اور نچوڑ یہی ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. عینا اگر وقف کریں گے تو ایسے پڑھا جائے گا، وقف نہیں کریں گے تو الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عینا قد علیما اس طریقے سے پڑھا جائے گا. پھر نون تنوین کا اخفاء ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا. قاف دال زبر قد، عین زبر ع، قد ع، لام زیر لی علی، میم زبر ما علیما، کاف لام پیش کل، لام پیش لو کلو، حمزہ پیش او، نون الف زبر نا اونا، سین میم زیر سیم سین میم دو زیر سیم، میم شین زبر مش، اونا سیم مش، را زبر را مش را، با زبر با، ہا میم پیش ہم، مش ربا ہم. قد علم کل اناس مشربہم. را کے اوپر زبر را پر پڑھا جائے گا. آگے تا ہے، یہاں سٹاپ کرنا چاہیں سٹاپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ملا کے پڑھ سکتے ہیں. کلو وش رابو، کاف پیشکو، لام واؤ پیشلو کلو. یہاں پہ کاف بریک ہے، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش تو واؤ مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. واؤ شین زبر وش، را زبر را وش را، با واؤ پیش بو وش رابو. را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، آگے واؤ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. میم را زیر مر، را زا زیر رز، مر رز. اب یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے، میم کے بعد جو نون ہے اس نون کو چھوڑ دینا ہے، میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جس را کے اوپر شد ہے. مر من رز کی نہیں پڑھنا، مر رز اس طریقے سے پڑھنا. یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا بغیر غنہ. مر رز. قاف لام زیر قل، لام کھڑا زبر لا، قلا حاضر ہی، قلاہی. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. آگے اللہ کا لا، لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ بریک پڑھا جاتا ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے. یہاں پر زیر ہے، اس کو بریک پڑھیں گے. رزق اللہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا. پریکٹس کے طور پہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. کلو وش رابو من رزق اللہ. اب اس کے بعد ہے واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا عین زبر تاع، ثا واو زبر ثو، ولا تاع ثو، فا لام زیر فل. فا کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں جو یا اور الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے. فل حمزہ را زبر ار، ضاد زیر ضی، فل ارضی، ولا تعثوا فی الارض. را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے. فی الارض. میم فا پیش مف، سین زیر سی، مفسی، دال یا زیر دی، مفسدی، نون زبر نا، مفسدینا. اب یہاں پر فا ہے، فا پہ قلقلہ نہیں کرنا، مف نہیں پڑھنا، مف سیدین اس طریقے سے پڑھنا ہے. اور دال کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. جب وقف کریں گے تو نون کو عارضی طور پر ساکن کریں گے. جب عارضی طور پر ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو. نہیں کرنا چاہتا کوئی لازمی نہیں ہے، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب یہاں پر جو آیت ہم شروع کی تھی ہم نے وہ مفسدین پہ آیت
कंप्लीट हो रही है। आगे ये सर्कल है, इसके बाद न्यू आयत स्टार्ट हो रही है। वाउ ज़बर वा, हमजा दाल ज़ेर इज़, व इज़ क़ाफ लाम पेश कुल, व इज़ कुल ता मीम पेश तुम, व इज़ कुल तुम। क़ाफ रूफ़ मुस्ताला में से अपुर पढ़ा जाएगा, ता बरीक पढ़ा जाएगा। इसका मखरज, ता का मखरज है जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे तो ता पढ़ा जाता है। कुल तुम, या मूसा, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे, या खड़ा ज़बर या, मीम बाउ पेश मू, या मू, सीन खड़ा ज़बर सा, या मूसा। सा के ऊपर जो खड़ा ज़बर है ये पढ़ा ही है। अब या को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाज़ औक़ात यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं कि या लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, इसकी क्या वजह है? तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कुरान का रस्मुल ख़त ऐसा है, ये लिखने का अंदाज ऐसा है, ऐसे ही लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा नहीं, पढ़ा नहीं जाएगा या। इसके बाद है लन नस्बिरा। यहाँ पर समझने वाली बात है, आपने अच्छे तरीके से तवज्जो से समझना है ताकि आपको समझ लग जाए। ये देखें, लाम है, लाम के बाद नून है, नून साकिन है। जिस हर्फ के ऊपर जज्म वो साकिन होता है, नून के ऊपर जज्म है, नून क्या है? साकिन है। अब एक नून साकिन है, दूसरा नून शद वाला है यानी मुशद्दद है। अब हमने लाम को किससे मिलाना है? लाम को हमने दूसरे नून के साथ मिलाना है जिस नून के ऊपर शद है, साकिन नून के साथ नहीं मिलाएंगे। लाम नून ज़बर लन, नून स्वाद ज़बर नस, लन नस। यहाँ पे इदगाम हो रहा है और यहाँ पे एक अलिफ की मिकदार गुन्ना भी किया जाएगा। नून के बाद स्वाद है, स्वाद रूफ़ मुस्ताला में से अपुर पढ़ा जाएगा, इसमें कलकला नहीं करना। बाद औक़ात लोग पढ़ेगा नसबिरा, नसबिरा नहीं पढ़ना, नसबिरा, बाज़िर बी राज बरा बीरा। आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला। लाम के बाद या है, इस या को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर जो पढ़ा जा रहा है, बस इस तरीके से पढ़ना है, अला। आइन को अपने मखरज से अदा करना है, हमजा की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद है तो ज़बर तो, आइन अलिफ ज़बर आ, तो, मीम वाव दो ज़ेर, म्यू, वाव अलिफ ज़बर वा, म्यू वा। अच्छा, बाज़ों का लोग यहाँ पर पढ़ते हैं म्यूवा, ऐसा नहीं पढ़ना। अगर मीम के नीचे दो ज़ेर ना होते तो फिर हम पढ़ते मिव्वा, गुन्ना नहीं करना, गुन्ना करने की ज़रूरत नहीं थी। अब मीम के नीचे दो ज़ेर हैं, आपको मैंने बार बार बताया है, दो ज़ेर दो ज़बर दो पेश के बाद हरूफ जार मरून में से कोई भी हर्फ आ जाए, वाव आ जाए, या आ जाए, रा आ जाए, मीम आ जाए, लाम आ जाए, वाव नून, इन सब में इदगाम होता है और सिर्फ दो हर्फ हैं रा और लाम, उनमें गुन्ना नहीं होता, बाकी में गुन्ना भी किया जाता है। तो यहाँ दो ज़ेर के बाद वाव है, गुन्ना करेंगे। वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करके पढ़ने हैं। हाजिर ही, वाव अलिफ ज़बर वा, हाजिर ही, दाल दो ज़ेर दिन, वाहिदिन। ये हा जो है ये जीम की शक्ल में है, इसको बरीक पढ़ना है और पुर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दाल के नीचे दो ज़ेर हैं, दो ज़ेर की तनवीन के बाद अगर फा आ जाए, फा हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पे इख्फा नून साकिन नून तनवीन का इख्फा होगा, एक अलिफ की मकदार गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद है फा को दाल से कनेक्ट करना है, फा दाल ज़बर फद, आइन पे शऊ, फद आऊ। फा के बाद जो अलिफ है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बाज़ औक़ात लोग पढ़ते हैं फद आऊ, ऐसा नहीं पढ़ना। दाल में कलकला करना लाजमी है, दाल हरूफ कलकला में से है, क़ाफ ता बा जीम दाल, ये पांच हरूफ कलकला के हैं, जब साकिन होते हैं इनमें कलकला होता है, तो यहाँ दाल साकिन है, इसमें कलकला करेंगे। फद आऊ, ये जो द की आवाज आ रही ये कलकला है। फद आऊ, कलकला का मतलब होता है लौटाना, जुम्बश वगैरह, ठीक है। जब भी किसी हर्फ के ऊपर आवाज लगेगी तो वो फौरन वापस लौटेगी आवाज, इसलिए उसको कलकला कहा जाता है। फद आऊ लना, लाम ज़बर ला, नून अलिफ ज़बर ना, लना। रा बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, रब्बा, काफ ज़बर का, रब्बा का। रा के ऊपर ज़बर है, रा पर पढ़ा जाएगा। युख रिज लना, या ख्वाबिश, युख रा जीम से रिज, युख रिज। अब यहाँ पर बाज़ों का लोग पढ़ते हैं युख रिज, ख्वा में कलकला कर जाते हैं, ख्वा में कलकला नहीं करना, ख्वा को सिर्फ पुर पढ़ना है, युख रिज, इस तरीके से पढ़ना है। रा के नीचे ज़ेर रा बरीक पढ़ा जाएगा, जीम कलकले के साथ पढ़ा जाएगा। लाम ज़बर ला, नून अलिफ ज़बर ना, लना। मीम मीम ज़ेर मिम, मीम अलिफ ज़बर मा, मिम मा। यहाँ पर गुन्ना करेंगे एक अलिफ की मिकदार, और एक अलिफ की मिकदार लंबा भी करेंगे क्योंकि मीम के आगे अलिफ है और मीम के ऊपर शद होने की वजह से गुन्ना करेंगे। मिम मा, आगे है ता मीम
پیش تم با زیر بی تم بی تا لام پیش تل تم بی تل تا کے بعد نون ہے پھر چھوٹا میم ہے. یاد رکھیے گا نون ساکن کے بعد جب بھی چھوٹا میم آئے گا ساتھ با بھی لازمی آئے گا, اور جب بھی چھوٹا میم آئے گا آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بس آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ غنہ کرنا ہے وہاں پہ جہاں پہ چھوٹا میم آ جائے, نون ساکن کے بعد چھوٹا میم آ جائے تو غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار. تم بیت الارض تا کو لام سے کنیکٹ کریں گے تا لام پیش تل حمزہ را زبر ار بہت پیش دو اردو میم میم زیر میم با قاف زبر بق میم بق لام زیر لی بق لی ہا الف زبر ہا بق لی ہا واو زبر وا قاف سا زیر قص وقص سا الف مد زبر سا حمزہ زیر ای وقص یہاں پہ مد متصل ہے, 3 الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. ہا الف زبر ہا وقص ہا واو زبر وا فا واو پیش فو وافو میم زیر می وافو می ہا الف زبر ہا وافو می ہا واو زبر وا عین زبر ع وع دال زبر دا وعدا سین زیر سی وعدا سی ہا الف زبر ہا وعدا سی ہا واو زبر وا با زبر با صاد زبر سو و با سو صاد حروف مصالحہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا, اس کا ساؤنڈ کیسے آئے گا صاد زبر سو و با سو اس طریقے سے پڑھا جائے گا. لام زیر لی ہا الف زبر ہا و با سو لی ہا. اب اس کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں, آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. اور اب ہم پڑھیں گے لہجے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا.